عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ جو لفظ مورب کلمہ کے آخر میں اعراب کی تبدیلی کا سبب بنتا ہے اسے عامل کہتے ہیں۔ معمول بھی ساتھ ہی دیکھ لیں کہ معمول وہ اسم یا فعل جس پر عامل کی وجہ سے لفظاً، تقدیراً یا محلاً اعراب آئے۔ لفظی اعراب ہوتا ہے، تقدیری اعراب ہوتا ہے یا محلاً اعراب ہوتا ہے۔ محلاً اعراب جو ہے یہ صرف مبنی اسم کا ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ وہ اپنی شکل نہیں بدلتا، اسے معمول کہتے ہیں۔ مثال جاء خالد، رأیت خالدا، سلمت علی خالد۔ خالدن رفع ایز اے فاعل، خالدن مفعول نصب میں آیا اور خالدن جر میں آیا اللہ کی وجہ سے۔ مذکورہ مثالوں میں خالد کی دال پر ہونے والی تبدیلی اعراب ہے۔ یہ اعراب خالدن میں رفع اور رفع کی علامت ضمہ ہے۔ رفع کی علامت پیش ہے لیکن ہر اسم میں رفع کی علامت پیش نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واحد اسم ہو مذکر مؤنث، جمع مکسر اسم ہو مذکر مؤنث، ان کیٹیگریز میں تو رفع کی علامت پیش ہے۔ کتاب رفع، واحد مذکر، جنت مؤنث۔ اگر غیر منصرف ہے تو ابراہیم اور فاطمہ تو پیش ہی آگی نا رفع کی علامت۔ اور دوسری جو کیٹیگری ہے جمع مکسر، کتب رفع پیش، اور اگر وہ غیر منصرف ہے مساجد، اور مؤنث بھی نساء پیش رفع کی علامت واحد مذکر مؤنث اور جمع مکسر مذکر مؤنث میں ہے۔ زبر نصب کی علامت واحد مذکر مؤنث اور جمع مکسر مذکر مؤنث میں ہے۔ زیر جر کی علامت واحد مذکر مؤنث میں اور جمع مکسر مذکر مؤنث میں ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ تو خالدن میں نصب ہے اور نصب کی علامت فتح ہے، اور خالدن میں جر ہے اور جر کی علامت کسرہ ہے۔ رأیتو اور علی عامل ہے۔ رأیتو فعل، علی حرف جر، یہ عامل ہے۔ فعل فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، گرامر والے یہ کہتے ہیں، جبکہ لفظ خالد جو ہے یہ آپ کا معمول